نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنوی مولوی مانوی کا آج ہمارا یہ 30واں درس ہے، اور یہ بات پچھلے درس میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 29 دروس تک مثنوی کے پہلے دفتر کا ربع جو ہے وہ پورا ہو گیا تھا۔ تو آج ہم جو اس کا ربع ثانی ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ تو یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہاں ایک نئی حکایت کا آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور ایک قصہ جو ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ وجہ اس کی کیا بنی کہ پیچھے آپ نے یہ بیان فرمایا تا زر اندودیت از راہ نف گند، کہیں ایسا نہ ہو کہ طریقت کے راستے میں لوگوں کی ملمہ کاریاں، لوگوں کی چوڑی چپٹی باتیں وہ تمہیں راستے سے کہیں ہٹا نہ دیں۔ تا خیال کج تورا چاہ نف گند، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی الٹا خیال جو ہے وہ تمہیں کسی کنویں کے اندر پھینک دے۔ یعنی یہ کہ خیالات کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ تم حقیقت کی تلاش کرو، اور لوگوں کی ملمہ کاریوں، ملمہ سازیوں، ان کے پیچھے چلنے کی بجائے تم حقیقت کے متلاشی بنو۔ اور پھر آپ نے یہاں پر خود یہ بات بیان فرمائی تھی کہ وہ جو کلیلہ ہے، کلیلہ و دمنہ جو کتاب جس کا تعارف وہ بیان کر دیا گیا تھا، از کلیلہ باز جوں آ قصہ را، اندر آ قصہ طلب کن حصہ را۔ تم کلیلہ و دمنہ سے وہ ایک قصہ پڑھو اور اس قصے میں اپنے لیے کوئی حصہ تلاش کرو۔ اور پھر وہ قصہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بھجوایا تھا اور آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا۔ تو آپ اس قصے کے بارے میں یہاں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ در کلیلہ خواند باشی لیکن کلیلہ و دمنہ میں وہ قصہ تم نے پڑھا ہوگا، لیکن وہ مختصر سا قصہ ہے، ایک کہانی وہ بیان کر دی گئی ہے۔ کشر و افسانہ بود نئے مغز وہ چھلکا ہو سکتا ہے، وہ ایک افسانہ ہو سکتا ہے، وہ اس کا مغز نہیں ہو سکتا، اس کا معنی نہیں ہو سکتا۔ تو اس قصے سے کیا کیا معانی نکلتے ہیں وہ سارے ہم بتائیں گے۔ تو جس طرح پہلے چھوٹی چھوٹی حکایات آپ نے بیان کی، لیکن وہ کافی طوالت اختیار کر گئیں، اور ان میں معانی جہاں جہاں بھی مختلف ملتے رہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو بیان کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ قصہ بھی آپ بیان کریں گے، اور درمیان میں جہاں جہاں بھی کوئی معارف کا معاملہ آئے گا تو آپ پھر معارف کی طرف جو ہے وہ توجہ فرمائیں گے۔ یہ قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ جو ہے ایک شیر کا ہے کہ جو ایک چراگاہ سے اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی جانور آئے دن بنا بتائے چھپ کر گھات لگا کر وہ پکڑ کر لے جاتا تھا۔ تو جانور سارے پریشان ہوئے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شیر سے بات کر لی جائے اور اسے کہا جائے کہ ہم خود ہی یہ فیصلہ کر کے کہ آج کس نے جانا ہے، آج کس نے جانا ہے، تو ایک جانور جو ہے وہ تمہارے لیے بھیج دیا کریں گے، تاکہ تم یہ کبھی کسی کو پکڑ کر لے جاتے ہو، کبھی کسی کو، تو باقی تو کم از کم آرام سے اپنا گھاس چریں گے اور معاملات اپنے سارے کر لیں گے۔ تو تم ایسا کرو کہ ہم تمہارے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ تمہیں مل جایا کرے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہ اسی طرح ایک سلسلہ انہوں نے چلا لیا کہ روز ایک جانور جو ہے وہ قرا وغیرہ ڈالتے تو اس کو پھر بھیج دیتے کہ چلو وہ شیر اس کو کھا جائے گا، باقی آرام سے اپنا کام چلائیں۔ تو ایک دن وہ قرا جو ہے وہ ایک خرگوش کے نام نکل آیا۔ تو اب وہ خرگوش پہلے تو جانے پر تیار نہ ہوا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو اس نے کہا کہ پھر یہ ہے کہ مجھے ذرا دیر سے وہاں پر جانے دو، اس بات کی اجازت دو۔ اب وہ ذرا دیر سے جب گیا وہاں تو وہ جو شیر ہے وہ آگے سے کافی غصے ہوا، ناراض ہوا۔ تو اس نے بتایا کہ میں اس طرح رستے میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک اور خرگوش بھی آ رہا تھا جو تمہارے لیے بھیجا تھا، لیکن تمہارا ایک دشمن شیر رستے میں مل گیا، تو اس نے وہ جو خرگوش ہے نا اس کو اس نے اٹھا لیا
تو میں اس کو کہتا رہا ہوں اور اسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. تو اب اس کو اس بات کا بڑا غصہ آیا. اس نے کہا بھی وہ کدھر ہے وہ شیر جو کہ میری سلطنت میں آ کے میرے ہی وظیفے میں سے چوری کر رہا ہے, تو مجھے اس کے پاس لے چلو. وہ اس کو لے گیا. تو اب ایک کنویں کے کنارے اس کو لے کر گیا اور ادھر اس نے پانی کے اندر نا اس کو اس کا عکس دکھایا اور ساتھ وہ بھی کھڑا تھا خرگوش. تو وہ اس کو لگا کہ بھئی یہ خرگوش جو ہے یہ اس کے پاس ہے جو کہ دوسرا شیر ہے. تب اس نے اس کو حقیقت سمجھا. یہی وہ بات ہے کہ خیال کج جو الٹا خیال ہے اس کو اس نے حقیقت سمجھا اور اس نے اس کنویں کے اندر وہ اس پہ جھپٹا اور اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی اور وہ اس کا خاتمہ ہو گیا. اور یوں جتنے بھی وہ جانور ہیں وہ سارے اس شیر کے شر سے بچ گئے. تو یہ قصہ ہے, لیکن یہ قصہ آج کے اس درس میں یوں پورا نہیں ہو جائے گا, یہ ابھی بڑا آگے طویل جائے گا. اس میں سے کئی جو ہیں وہ حقیقت کی باتیں, معنی کی باتیں وہ نکلیں گی جو آپ بیان فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے شروع کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں طائفہ نخچیر در وادی خوش بودا اند از شیر اندر کشمکش. نخچیر کہتے ہیں شکار کے جانوروں کو. طائفہ نخچیر یعنی شکار کے جانور جو شکار کیے جاتے ہیں, کوئی ہرن ہے, کوئی اسی طرح کوئی پرندوں میں لے لیں یا کوئی بھی جو جانور شکار کیے جاتے ہیں. اور شیر تو ہر چیز کا شکار کر سکتا ہے, تو جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے نخچیر کے اندر آئیں گے. تو آپ فرماتے ہیں طائفہ نخچیر در وادی خوش بودا اند از شیر اندر کشمکش. شکار کے جانوروں کا ایک گروہ تھا, یعنی جن جانوروں کا عام طور پر شکار کیا جاتا ہے وہ سب کے سب نخچیر کہلاتے ہیں. تو ان کا ایک گروہ تھا جو ایک سرسبز و شاداب وادی کے اندر ایک شیر کی وجہ سے کشمکش کا شکار تھے, پریشان تھے. ان کو معاملہ یہ درپیش تھا کہ شیر جو ہے وہ ہر روز گھات لگا کر بنا بتائے جس جانور کو اس کا دل چاہتا تھا اس کو وہ اٹھا کر لے جاتا تھا. بس کے آ شیر از کمی در می ربود آ چرا بر جملہ ناخوش گشتہ بود. فرماتے کہ بسا اوقات یہی ہو رہا تھا کہ وہ شیر جو ہے از کمین گھات لگا کر بیٹھا ہوتا تھا, و در ربود در می ربود وہ لے جاتا تھا, اٹھا کر لے جاتا تھا. وہ شیر گھات لگا کر جانور کسی کو اٹھا کر لے جاتا تھا. تو اس وجہ سے چرا جو ہے وہ چراگاہ ہے, یہاں پہ مخفف اس کے وزن کے لیے, شیر کے وزن کے لیے اس کو مخفف کر دیا گیا. چرا بر جملہ نا خوش گشتہ بود. وہ چراگاہ جو ہے وہ سارے جانوروں کے لیے جو ہے نا جی ایک ناخوش بنی ہوئی تھی, پریشانی کا معاملہ بنی ہوئی تھی کہ وہ وہاں جاتے بھی تھے لیکن ان کا دل ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں آج وہ کس کو اٹھا کر لے جائے گا. ہیلا کردند آمدند ایشاں بشیر کز وظیفہ ما تورا داریم سیر. وہ کہ انہوں نے اب ایک ہیلا بنا لیا, انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک معاملہ طے کر لیا اور وہ سارے کے سارے شیر کے پاس آئے کہ ہم تمہارے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں جو تمہیں سیر کر دے گا. یعنی تمہاری ضرورت کے مطابق جتنا گوشت تمہیں درکار ہے اتنے جانور جو ہے وہ ہم چھوٹے ہوں گے تو زیادہ بیچ دیں گے, بڑا ہوگا تو کوئی ایک بیچ دیں گے. تمہاری شکم سیری کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں, وہ تمہارے پاس آ جایا کرے گا. جوز وظیفہ در پے سید میا سوائے اس وظیفے کے, یعنی وہ جو وظیفہ تمہیں ملے گا اب اس کے سوا تم نے شکار کرنے کے لیے نہیں آنا, تم نے یہاں بیٹھنا ہے, تمہارا جو وظیفہ ہے وہ تمہیں یہاں پر پہنچ جایا کرے گا. تو اس وظیفے کے علاوہ تم نے شکار کرنے کے لیے نہیں آنا. تا نہ گردد تلخ برما این گیا, تاکہ یہ جو گھاس ہے یہ ہمارے لیے تلخ نہ بن جائے, ہم تو خوشی سے باقی تو کھا پی سکے نا, کہ ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہو کہ کوئی ہمیں اٹھا کر لے جائے گا. تو تا نہ گردد تلخ برما این گیا, یہ گھاس جو ہے یہ ہمارے لیے تلخ نہ بن جائے, ہم مزے سے اپنا روزانہ یہاں پر آ کے کھا پی لیا کریں. اچھا, اب یہاں سے ایک مناظرہ شروع ہوگا اس شیر کے درمیان اور وہ جو نخچیر, وہ جو شکار کے جانور اس کے پاس آئے ہوئے تھے, وہ مناظرہ ہوگا
کہ توکل کر لیا جائے کہ بس بیٹھ جائے. شیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم توکل کرو اور تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، تمہارا کھانا تمہیں مل جائے. اور ایک یہ ہے کہ وہ شیر جو کوشش کرتا تھا، محنت کرتا تھا، گھات لگا کے بیٹھتا تھا، وہ جا کے پھر اس میں زور بھی لگتا تھا، اس کا سارے معاملات اس کو کرنے پڑتے تھے. تو شیر اس جانب تھا کہ یہ اسباب جو اختیار کرنا اور کوشش کرنا، یہ جو ہے نا جی، یہ والا معاملہ مجھے کرنا چاہیے. اب وہ اسے سمجھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں توکل اچھا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ یہ بات کر رہا ہے کہ نہیں مجھے کوشش کرنی چاہیے. بات تو اس کی انہوں نے مان لی، لیکن یہ کہ وہ بات پھر آگے بڑھ گئی نا. وہ چونکہ مولانا روم علیہ رحمہ نے معارف بیان کرنے ہیں، تو وہ ساری باتیں پھر اسی معاملے سے انہوں نے یہاں سے اب اٹھائی ہیں. اور یہ جو توکل ہے، توکل کیا چیز ہے؟ کیا مطلب اسباب کو چھوڑ دیا جائے، تقدیر پر بے تدبیر بندہ جو ہے وہ ایک بیٹھ جائے، یا کہ تقدیر با تدبیر ہو، تقدیر بھی ہو اور با تدبیر بھی ہو. اب اس میں مختلف معاملات جو آتے رہتے ہیں، ایک اعتبار سے ایک معاملہ درست لگتا ہے، دوسرے اعتبار سے دوسرا معاملہ درست لگتا ہے. یہ پیچھے جہاں پر وہ یہودی نے جو تومار لکھے تھے، ان کے اندر بھی اختلاف تھا نا. تو اس طرح کی باتیں بھی تھیں کہ ایک میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تدبیر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ایسے بیٹھ نہ جاؤ. اور دوسرے میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بس تم توکل کرو، جو تمہاری چیز ہے وہ تمہیں مل جایا کرے گی. اب یہاں پر عنوان انہوں نے باندھا ہے، جواب گفتن شیر نخچیران را و فائدہ جہد گفتن. ٹھیک ہے، شیر کا ان شکار کے جانوروں کو جواب دینا اور کوشش کرنے کا فائدہ بتانا. کہ میں جو کر رہا تھا، میں کوشش کر رہا تھا نا، تو اس کوشش کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. گفت آرے گر وفا بینم نہ مکر. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں وفا دیکھوں، تم نے جو بات کی ہے اس میں تمہارا مکر نہ ہو کوئی. مکرہا بس دیدہ ام از زید و بکر، کیونکہ میں نے زید و بکر کے بڑے مکر دیکھے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی مجھے جو بھی ملا وہ مکر کرنے والا ہی ملا. تو لوگوں نے مکر، مطلب لوگوں کے اعتبار سے تو نہیں، اس کو تو جانور ہی دیتے ہوں گے دھوکہ. تو یہ کہ میں نے بڑے لوگوں سے یا بڑے جانوروں سے میں نے دھوکے دیکھے ہیں، لہٰذا تم جو بات کر رہے ہو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ وفا بینم، میں وفا دیکھنا چاہتا ہوں. تم اپنا معاملہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو تم پورا کرو. مکر میرے ساتھ نہ کرنا، کیونکہ میں نے بڑے زید و بکر کے مکر جو ہیں وہ دیکھے ہیں. من ہلاکے فعل و مکرے مردمم، من گزیدہ زخم مارو کشدمم. وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا جی، لوگوں کے فعل اور مکر سے ہلاک کیا ہوا ہوں. یعنی اتنا میرے ساتھ لوگوں نے مکر کیا اور ایسے ایسے معاملات کا ارتکاب کیا لوگوں نے کہ مجھے انہوں نے ہلاک ہی ایک طرح سے کر دیا. ایسے ہیلا سازیاں لوگوں نے میرے ساتھ کی ہیں. اور میں تو یوں سمجھ لو کہ بچھو اور سانپ کے جو زخم ہے نا، ان سے میں ڈسا ہوا ہوں. یہ حالات ہے میرے. اب تم میرے ساتھ اس طرح نہ کرنا. بہت دکھی شیر ہے. بڑا دکھی شیر تھا وہ. تو کہتا ہے من گزیدہ زخم مارو کشدم. کشدم کہتے ہیں بچھو کو، اور میم ساتھ میں اس نے اپنے لیے لگا لی ہے. کشدمم یعنی میں بچھوؤں سے ڈسا ہوا ہوں، مجھے سانپوں نے ڈسا ہوا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، پہلے میرے ساتھ ایسے بہت کچھ ہو چکا. اب یہاں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جملہ معترضہ بیان کرتے ہیں اور انتقال انہوں نے ایک معنی کی طرف فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مرد میں نفس از درونم در کمین. یہ مردم نفس جو ہے نا جی، یہ اصل میں نفس سے مردم تھا، تو وزن شعر کی وجہ سے پھر وہاں پہ تقلیب کرنی پڑی، تو مردم نفس ہو گیا. مردم نفس از درونم در کمین، یعنی لوگوں کا نفس جو ہے نا جی، وہ بھی اندر سے گھات لگائے بیٹھا ہے. وہ بھی اندر سے گھات لگائے بیٹھا ہے.
از ہما مردم بتر در مکروکین، جتنے بھی مطلب دوسرے لوگ ہیں نا جی، ان کے دھوکے وہ چھوٹے ہیں، اللہ جو یہ نفس دھوکہ دیتا ہے نا یہ ان سے بھی بڑا ہے، یہ اپنے کینے میں اپنے مکر میں ان سب سے بڑا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، بہلانے پھسلانے والے کہاں دیکھے ہیں۔ تو وہ بات ہو رہی تھی کہ شیر نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ مکر نہ کرنا، تو لوگوں نے بڑا مکر کیا۔ تو وہاں سے ایک بات مولانا روم نے یہ بیان کر دی کہ ایک اندر بھی شیر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کے اندر ایک ایسا دشمن بیٹھا ہوا ہے کہ جو گھات لگائے ہوئے، اور اس کا مکر اور اس کا کینہ ایسا ہے کہ جو لوگوں میں تو ملتا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ جو انسان کو نقصان پہنچانے والا ہے وہ اس کا نفس ہے۔ اب وہ واپس آ گئے یہ بات کر کے، گوش من لا یلدغ المؤمن شنید، قول پیغمبر بجانو دل گزید۔ اب ہے شعر، یہ بات شعر کی ہو رہی ہے، لیکن وہ شعر ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ان جانوروں کو، وہ شعر ان جانوروں کو یہ بات بتا رہا ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتین، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو وہ شعر ان جانوروں کو کیا بتا رہا ہے کہ میں نے سرکار کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ لا یلدغ المؤمن، کہ مومن نہیں ڈسا جاتا۔ تو یہ نہ سمجھو کہ تم مجھے کوئی نہ کوئی اپنی ہیلا سازی سے کوئی چکما دے لو گے، ایک بار ہوگا نا، لیکن پھر اگلی بار معاملہ جو ہونا وہ اس سے بھی سخت ہونا۔ قول پیغمبر بجانو دل گزید، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے دل و جان سے جو ہے نا میں نے اس کو اپنایا ہوا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مجھے کوئی دھوکہ دے لو۔ اب آگے سے ان کی بات آ رہی ہے، کن کی؟ وہ جو شکار کے جانور ہیں۔ ترجیح نہادن نخچیران توکل را بر جہد و اکتساب، وہ شکاری جانوروں کا توکل کو ترجیح دینا جہد اور اکتساب پر، یعنی کوشش کرنے پر اور کسب کرنے پر توکل کو ترجیح دینا۔ انہوں نے کہا بھی تم کوشش وغیرہ نہ کرو، تم جو بیٹھے ہوئے ہو تمہیں سکون سے یہیں پہ سب کچھ مل جائے گا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جملہ گفتند اے حکیم باخبر، الحذر دع لیسا یغنی عن قدر، سبھی نے اس کو یہ کہا اے حکیم باخبر، یعنی تم جو اتنی سیانی باتیں کر رہے ہو اور مکر کی اور ہیلے سازیوں کی، کہ تمہیں یہ سارے معاملات پتہ ہیں، تو پھر تم تو بڑے حکمت والے ہوئے۔ تو اے حکیم باخبر، الحذر دا، تم احتیاط کو چھوڑ دو، لیسا یغنی عن قدر، کیونکہ احتیاط کرنا، کسب کرنا، یہ بندے کو تقدیر سے جو ہے نا جی غنی نہیں کر سکتا، بے نیاز نہیں کر سکتا۔ تقدیر بندے کے ساتھ ہی ساتھ ہے، تم جتنی مرضی اس میں کوشش کر لو، جد و جہد کر لو، جو بھی معاملہ کر لو، تو یہ معاملے جو ہیں تمہیں قدر سے تو نہیں بچا سکتے۔ ایک معاملہ جو ہے وہ تقدیر کا، وہ ساتھ ہی ساتھ ہے۔ بندہ کوشش تو کر لیتا ہے لیکن تقدیر بندے کے ساتھ ہے، ملنا تو بندے کو وہی ہے جو اس کی تقدیر کے اندر لکھا ہے، جو تقدیر میں نہیں وہ بندے کو مل نہیں سکتا، چاہے انسان جتنی مرضی کوشش کر لے۔ تو جملہ گفتند اے حکیم باخبر، سب نے اسے یہ کہا کہ اے حکیم باخبر، الحذر دا، یہ احتیاط اتنی یہ چھوڑ دے تو، لیسا یغنی عن قدر، کیونکہ تمہارا یہ احتیاط کرنا اور کوشش کرنا یہ تمہیں قدر سے نہیں بچا سکتا۔ در حذر شوریدن شور و شرست، رو توکل کن توکل بہتر است۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو کوشش کرنے کے اندر نا پھر معاملہ یہ ہے کہ الٹے سیدھے معاملات ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شور و شر ہوتا رہے گا، جو بھی معاملہ کبھی صحیح ہو گیا کبھی غلط ہو گیا، تو یہ ایک پریشانی کا معاملہ رہتا ہے اور طبیعت برانگیختہ رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بندہ کچھ کرنے کو نکلا ہو کچھ گیا تو اب اس نے پریشان ہی ہونا ہے نا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تم معاملہ کہہ رہے ہو نا
کہ اپنے حوالے سے تم محتاط ہو جاؤ اور کوشش کرو. اس طرح کے معاملے میں جو ہے نا جی شوریدن شور و شرست، یعنی شور اور شر کے برانگیختہ ہونے کا احتمال ہے. یعنی اس میں کام الٹا بھی پڑ سکتا ہے. جاؤ توکل کرو، توکل بہتر ہے. با قضا پنجا مزند اے تند و تیز، تا نہ گیرد ہم قضا باتو سے تیز. قضا کے ساتھ تم پنجا آزمائی نہ کرو، تقدیر کے ساتھ تم پنجا آزمائی نہ کرو. اے تند و تیز یعنی یہ کہ جو ظاہری بات ہے ایک شعر ہے، اور شعر ہر حوالے سے بڑا جری ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے. تو اس سے وہ خطاب کر رہے ہیں کہ اے طاقتور، تم قضا کے ساتھ لڑنے کا ارادہ نہ کرو. کہیں یہ نہ ہو کہ قضا جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے پھر پنجہ آزمائی کر لے. جب ایسے ہونا ہے تو پھر ہونا تو وہی ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے، جو قضا میں لکھا ہے. مردہ باید بود پیش حکم حق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بندے کو مردہ بن جانا چاہیے. تا نیاید زخم از رب الفلک، تاکہ رب الفلک کی جانب سے کوئی زخم جو ہے نا وہ بندے کو نہ پہنچے. ظاہری بات ہے کہ یہ بھی صوفیاء کے مختلف احوال ہیں. کبھی معاملہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ توکل والا جو سلسلہ نا وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اسباب کی طرف اپنی توجہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مختلف جو صوفیاء ہیں ان کی مختلف آراء ہوتی ہیں. تو ایک رائے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اول مقام فی التوکل ان یکون العبد بین یدی اللہ کالمیت، کہ توکل کا جو اول مقام ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ایسے ہو جائے کہ جیسے مردہ غاسل کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یقلبہ کیف یشاء، جیسے وہ اس کو چاہتا ہے اس کو وہ پلٹاتا رہتا ہے. لا یکون لہ حرکت ولا تدبیر، اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی تدبیر نہیں ہوتی. اس طرح سے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہو جائے تو یوں یہ اس کا توکل کا اول مقام ہوگا. بات جب بھی ہوگی وہ مقام کے اعتبار سے ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی جو ہے وہ توکل کی بات اس انداز سے کر رہا ہے کہ اسباب سے بالکل وہ پہلو تہی کرنے کی بات کر رہا ہے تو یہ اس کے اپنے مقام کے اعتبار سے ہوگی. ورنہ عام طور پر معاملہ یہی ہے کہ توکل وہ ہے کہ اسباب جس کے ساتھ ہے، اسباب کو اختیار کر کے پھر بندہ جو ہے وہ توکل کرے. تو انہوں نے یہ ساری بات جو ہے ان کے ساتھ اس شعر کے ساتھ کر دی اور اس کو یہ کہا کہ تم توکل کرو، توکل بہتر ہے. یہ اگر تم کوشش کرو گے تو کوشش کبھی رائیگاں جاتی ہے، کبھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. تقدیر کے ساتھ پنجہ زنی نہ کرو ورنہ تمہیں ناکامی ہوگی. اور تم جو ہم بات کہہ رہے ہیں تم اس پہ توکل کر کے اپنا آرام سے بیٹھ جاؤ اور تمہیں تمہارا شکار یہیں پر مل جائے گا. اب آگے سے اس نے پھر جواب دیا، کیونکہ میں نے کہا نا کہ مناظرے کی سی صورت یہ بن گئی ہے. اب ترجیح نہادن شعر جہد و اکتساب را بر توکل و تسلیم، کہ شعر کا جہد اور اکتساب کو ترجیح دینا توکل اور تسلیم پر. اس نے کہا کہ نہیں، جہد کرنا اور اکتساب کرنا، کوشش کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. توکل اور تسلیم جو ہے وہ اتنا مناسب نہیں. اس نے کہا گفت آرے گر توکل رہبر است، توکل اگرچہ رہبر ہے لیکن این سبب ہم سنت پیغمبر است، یہ سبب کو اختیار کرنا یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ توکل جو ہے نا جی وہ حال پیغمبر ہے، اور قصب اور جہد جو ہے وہ سنت پیغمبر ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی انبیاء کے احوال اسی طرح کہ اللہ رب العزت پہ انہیں کتنا توکل ہے لیکن اسباب کو اختیار کیا یہ ان کی سنت ہے اور سنت جاریہ ہے، جو انہوں نے آگے بھی یہی بتایا کہ اسباب کو اختیار کر لینا وہ توکل کے منافی نہیں. اب یہ شعر بات کر رہا ہے ان شکار کے جانوروں سے. گفت پیغمبر بآواز بلند با توکل زانوے اشتر ببند،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے یہ بات فرمائی تھی کہ توکل کرتے ہوئے تم اونٹ کا گھٹنا باندھو. وہ ایک شخص آیا نا تو اس نے آ کے مسجد کے دروازے پر اپنا اونٹ بٹھایا اور اس نے کہا توکلت علی اللہ. تو یہ جب بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اعقلھا وتوکل، پہلے اس کو باندھو پھر اس کے بعد تم اللہ رب العزت پر توکل کرو. تو اسباب کو اختیار کرنا یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. رمز القاسب حبیب اللہ شنو، از توکل در سبب کاہل مشو. اس نے کہا کہ القاسب حبیب اللہ کی جو بات کی جاتی ہے، القاسب و حبیب اللہ یہ حدیث نہیں ہے لیکن ایک مقولہ ہے جو مشہور ہے. تو اس نے کہا کہ القاسب و حبیب اللہ کی جو رمز ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ ہاتھ سے کر کے کھانے والا وہ اللہ رب العزت کا دوست ہے، اس کی رمز کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور توکل کے حوالے سے تم سبب سے جو ہے تم کاہل نہ ہو جاؤ. یہ نہیں کہ تم یہ کہو جی میں نے توکل کیا ہے تو میں سبب کو اختیار ہی نہیں کروں گا. لہذا القاسب و حبیب اللہ اس کی رمز کو تم سمجھو. اللہ رب العزت کے لیے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے تو اللہ کریم اس کو دوست رکھتا ہے. اور یہ بھی تب ہے نا جی کہ جب وہ اللہ رب العزت کو مؤثر حقیقی جان کر وہ کسب کرتا. اگر وہ سب کچھ اپنے کسب کو ہی سمجھے گا تو پھر تو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا نا. پھر تو وہ غرور اور تکبر کے دائرے کے اندر چلا جائے گا. اگر وہ یہ سمجھے گا کہ میرے کسب کا ہی سارا اس میں دخل ہے، اللہ رب العزت کی عطا کا تو ہے ہی نہیں، تو مؤثر حقیقی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کو مؤثر حقیقی سمجھ کر اسباب کو اختیار کر لینا یہ کوئی منافی نہیں. لیکن یہ پھر آگے درجات ہیں ہر کسی کے، اس کے اپنے احوال ہیں کہ وہ پھر کبھی ایسا توکل بھی کرتے ہیں کہ اسباب کو بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اسباب کو اختیار نہیں کرتے. جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت جبرائیل آئے بھی کہ آگ کو بجھا دیں اور آگ کو بجھا بھی سکتے تھے، لیکن اس سبب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، یہ ان کے مقام کی بات ہے. اب پھر وہی بات آ گئی کہ ترجیح نہادن نخچیران توکل را بر اجتہاد، یعنی مناظرہ ہو رہا ہے اور ان کی طرف سے پھر وہ ترجیح آ گئی. انہوں نے توکل کو ہی اجتہاد پر ترجیح دی اور انہوں نے یہ کہا کہ محنت کرنا، کوشش کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے، اصل چیز یہ کہ بندہ توکل اختیار کرے. قوم گفتندش کے کسب از ذوف خلق، وہ جو شکار کے جانوروں کی قوم تھی، گروہ تھا شکار کے جانوروں کا، انہوں نے آگے سے اس کو یہ جواب دیا کہ یہ جو کسب والا معاملہ ہے نا، کوشش کرنے والا، یہ مخلوق کے ذوف کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا، ذوف کی وجہ سے کیسے ہے؟ فرماتے ہیں لقمہ تزویر داں بر قدر حلق، یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ بیمار ہو نا تو اس بیمار کے حلق سے کوئی چیز نہ اتر رہی ہو تو اس کو خوش ذائقہ کر کے اس کے حلق سے اتارا جاتا ہے. تو کہہ لیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک لقمہ تزویر ہے. یہ محنت اور کوشش والا جو معاملہ ہے نا، یہ لوگوں کے ذوف کی وجہ سے ہے. اگر لوگوں کا اندر جو ہے وہ پختہ ہو جائے تو توکل ان کے لیے کافی ہے. یہ اس طرح کی ہیلا سازیاں کرنیاں اور مختلف جو ہے وہ طریقے سے کسب کرنا، یہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہے تو اس کو کوئی دوائی دینی ہے تو وہ دوائی جو ہے نا جی ایک کیپسول کے اندر لپیٹ کر اس کو دے دی گئی ہے وہ کڑوی، لیکن یہ کہ اس میں کوئی میٹھا ڈال کے اس کو دے دیا گیا، ورنہ اس کی کوئی چندہ ضرورت نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ مخلوق کمزور ہے، اس وجہ سے جو ہے نا جی ان کو اسباب اختیار کرنے کا کہا گیا. اگر مخلوق اپنے آپ کو مضبوط کر لے تو پھر توکل ان کے لیے کافی ہے. نیست کسب از توکل خوب تر، کوئی کسب بھی توکل سے زیادہ خوب نہیں ہو سکتا. چیست از تسلیم خود محبوب تر، فرماتے ہیں کہ تسلیم سے زیادہ محبوب تر کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بس اپنے محبوب کے سامنے جھکا دے.
ٹھیک ہے نا جی، اپنی کوشش اپنی ہمت کو ایک طرف رکھے اور اپنے آپ کو سپرد کر دے محبوب کے. جب سپرد کر دیا تو اس سے زیادہ محبوب چیز اور کیا ہو سکتی ہے. بس گریزند از بلا سوئے بلا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایک بلا سے دوسری بلا کی طرف بھاگ کے چلے جاتے ہیں. یعنی ایک سے نکلنے کی کوشش کی تو دوسری میں پھنس گئے. ٹھیک ہے نا، یہ کوشش ہی تھی نا ان کی. ایک سے نکل رہے تھے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ادھر دوا کر رہے ہیں، ادھر مرض بڑھ رہا ہے. کوشش جاری ہے، کوشش پہ کوشش، کوشش پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک بیماری سے نکلتے ہیں دوسری میں جا گرتے ہیں. آسمان سے گرتے ہیں، کھجور میں آ اٹکتے ہیں. تو بس گریزن از بلا سوئے بلا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک بلا سے دوسری بلا کی طرف بھاگ جاتے ہیں. بس جہند از مار سوئے اژدہا. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سانپ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آگے اژدہا کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی ہوتا نہیں ایسے. ہم کہتے ہیں کہ یار اسی تو یہ سوچ رہے سا کہ نقصان تھوڑا ہوئے وہ زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، کبھی انسان اپنے معاملے کے بارے میں یہ بات کر ہی دیتا نا کہ میں نے جو یہ معاملہ کیا تو میرا اس میں یہ شوق تھا کہ مجھے یہ فائدہ ہوگا، لیکن فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو گیا. تو یہی بات مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان جانوروں کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے شیر کو یہ کہا کہ توکل کرنا چاہیے. کوشش کرنے میں تو معاملات الٹے ہوتے رہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو محبوب کے سپرد کر دے کہ جو اس نے کرنا ہے وہ بس اسی نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ ہوگا جو وہ چاہے گا. ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ کسب کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ایسے تو کئی ہمارے پاس جو ہے نا جی اس طرح کے تجربات ہیں کہ لوگ ایک بلا سے نکل کے دوسری بلا میں پھنس جاتے ہیں اپنی کوشش کی وجہ سے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک سانپ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اژدہا کا شکار ہو جاتے ہیں. ہیلا کرد انسان و ہیلاش دام بود. بندے نے تو ہیلا کیا لیکن وہ ہیلا دام بن گیا، وہ جال بن گیا. کے جاں پنداشت خون آشام بود. وہ جس کو جان سمجھ رہا تھا وہ تو خون پینے والا معاملہ ہو گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے تو طاقت ملے گی، وہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے قوت ملے گی، لیکن اسی نے کمزور کر کے رکھ دیا اسے. ٹھیک ہے نا، اس نے سمجھا کہ یہ جان ہے لیکن وہ خون آشام نکلی. در بست ب دشمن اندر خانہ بود. یہ تو ایسے ہو گیا کہ کسی بندے نے دروازہ بند کر دیا کہ ڈاکو نہ آئے، پر ڈاکو اندر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے نا، در بست و دشمن اندر خانہ بود. ہیلا فرعون زی افسانہ بود. فرعون کا ہیلا بھی اسی افسانے سے ہے. اس نے کتنی کوشش کی لیکن موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں تھے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں باتیں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، یعنی دلائل دونوں طرف ہیں. یہ تو اب یہ فیصلہ تو آخر پہ جا کے ہونا ہے نا، نتیجہ تو آخر پہ جا کے نکلنا ہے کہ کرنا کیا چاہیے. اور کرنا یہی ہے کہ توکل بندہ کرے لیکن ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرے. ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ بات اب انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ در بست و دشمن اندر خانہ بود. اس نے تو دروازہ بند کر دیا لیکن دشمن جو ہے وہ اندر تھا. ہیلا فرعون زی افسانہ بود. فرعون کا جو ہیلا تھا وہ اسی افسانے میں سے ایک بات ہے. صد ہزاراں طفل کشت آن کینا کش. اس کینا کش نے کتنے ہی بچے جو ہیں اس نے مروا دیے. وہ آن کے اومی جست اندر خانہ اش. جن کو وہ تلاش کر رہا تھا وہ اس کے گھر میں تھے. تو کہاں گئی تدبیریں، کہاں گئی کوششیں. تو جو چیز وہ کرنے کے لیے اس نے اتنے بچے مروا دیے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمانی تھی تو اس کا کوئی ہیلا، اس کی کوئی کوشش کام آئی نہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے وہ بچنا چاہ رہا تھا وہ اس کے گھر میں ہی پرورش پا رہے ہیں. اور وہ دیکھیں کہ ان کی والدہ نے ان کو سمندر کے اندر ڈال دیا اللہ پر اعتماد کر کے. یہ بھی توکل تھا نا. اللہ کریم نے واپس انہی کو لوٹا دیا. تو انہوں نے کہا کہ صد ہزاراں طفل کشت
کینہ کش، اس کینہ کش نے کتنے ہی بچے مروا دیے. وہ کے اومی جست اندر خانہ اش، جن کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے گھر میں تھے. دیدائے ماچو بسے علت دروست، فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہ کے اندر بڑی علتیں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر ہم سوچیں نا تو ہمارے سوچ میں، ہمارے دیکھنے میں کئی طرح کی علتیں ہیں. ہمارا دیکھنا درست نہیں ہو سکتا، ہمارا سوچنا درست نہیں ہو سکتا. یعنی اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں نا کہ کوئی یہ کہے کہ میری سوچ حتمی طور پر درست ہے، اس سے اختلاف بھی ہو سکتا. تو دیدہ ماں چوں بسے علت درست، ہمارے دیکھنے میں اور ہمارے سمجھنے کے اندر کئی طرح کی خامیاں ہو سکتی ہیں. رو فنا کن دید خود در دید دوست، جاؤ اپنی دید کو یار کی دید میں فنا کر دو. اللہ، ایک وہ چیز ہے جو تم دیکھ رہے ہو، ایک وہ چیز ہے جو یار دیکھ رہا ہے. تو تم چھوڑ دو اس مسئلے کو، جاؤ جا کے اپنا سب کچھ یار پر قربان کر دو. رو فنا کن دید خود در دید دوست، کتنا پیارا جملہ ہے کہ جاؤ اپنی دید کو یار کی دید میں فنا کر دو. کہ مولا جو تو چاہ رہا ہے، علم ہو بحالی کفانی انسوار، اس کو میرے حال کا علم، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. تو کہا کہ دیدہ ماچو بسے علت درست، جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کئی طرح کی جو ہے وہ خامیاں ہو سکتی ہیں. بچہ ہوتا نا جی، وہ دیکھتا ہے جب کسی دکان پر جاتا ہے تو اسے رنگ برنگی ٹافیاں نظر آتی ہیں. یہ بنائی ہی اسی لیے گئی ہوتی ہیں کہ بچوں کی توجہ اس طرف جائے. جب بچے کی توجہ اس پر جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر ضد کرتا ہے. لیکن والدین جو ہیں وہ حکمتوں کو جاننے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز اس کو دینی ہے یا نہیں. وہ اگر لے کر بھی دیں گے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھیں گے، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ڈالی گئی ہے، یہ کہیں اس کی صحت کے لیے مضر تو نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک دید وہ ہے جو بچے کی ہے، وہ اس پر جو ہے اپنی ایک ضد کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک جگہ پہ یہ حضرت سلطان البلد جو ان کے شہزادے ہیں، انہوں نے ایک بات کی کہ انڈوں کو رنگ لگا کے نا جی لوگ بچوں کو بیچتے ہیں اور بچے ان کے لیے ضد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں جن کو پتا ہے، ان کے لیے وہ سارے ان کی نظر میں انڈے برابر ہی ہوتے ہیں، فقط رنگ ہی لگے ہوئے ہیں نا جی. تو اسی طرح ایک ہمارا معاملہ ہے، ایک اللہ جل مجدہ الکریم کی حکمت ہے. تو ہمارے معاملات یہ تو عام ہم اپنے اندر یہ مثالیں تلاش کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹے کی سوچ ایک بڑے کی سوچ سے نہیں ملتی. تو وہ جو اکبر من کل شیء ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ جو علیم بذات الصدور ہے، تو اس کے فیصلے کے اندر اور ہمارے فیصلے کے اندر کتنا فرق ہوگا. تو یہ انہوں نے بات بتا دی. ان شکار کے جانوروں نے کتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں. دیدہ ماچوں بسے علت دروست، ہماری دید میں کتنی جناب علتیں ہیں. رو فنا کن دید خود در دید دوست، جاؤ اپنی دید کو یار کی دید میں فنا کر دو. دید مارا دید او نعم العوض، ہماری دید کے بدلے اس کی دید کا ہونا یہ نعم العوض ہے کہ ہم نے اپنی دید چھوڑ دی، ہم نے ما شاء اللہ پر اپنا ایمان کر لیا، ان شاء اللہ کو ہم نے مان لیا. تو ہماری دید کے بدلے میں اس کی دید جو ہے وہ نعم العوض ہے. یا بھی اندر دید او کل غرض، جب اس کی دید کی بات ہو جائے گی تو تمہیں ہر غرض ہی حاصل ہو جائے گی. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تو ہم یہ کہتے ہیں جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، تو جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ ہی پھر اس کا ہے نا جی. تو یہ انہوں نے ایک اور جو ہے نا جی کہہ لیں کہ کسب کی انہوں نے مثال ایک اور دے کر نا یہ انہوں نے بیان کیا کہ کسب جو ہے نا جی وہ تو بچوں کا کام ہے کہ وہ یہ معاملہ کریں. انہوں نے یہ بات کی کہ طفل تا گیرا و تا پویا نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا جی وہ جب تک
چیزوں کو پکڑنے کے قابل نہیں ہوتا اور جب تک وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کا مرکب، اس کی سواری جو ہے وہ بابا کی گردن ہوتی ہے، وہ ادھر سوار رہتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر جب تک بندے کے اندر خود وہ خاصیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے پھر سہارا وہ کسی کا لینا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو سمجھیں اور ہم یوں سمجھیں کہ جیسے وہ فرمایا گیا نا کہ ہم اللہ کے عیال ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں بھی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینے چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ طفل تا گیرا و تا پویا نبود، بچہ جو ہے وہ جب تک کسی چیز کو پکڑنے کے قابل نہیں ہوتا اور خود راستہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا تو مرکبش جز گردن بابا نبود، اس کی سواری جو ہوتی ہے وہ اس کے باپ کی گردن ہوتی ہے، وہ اس کا سہارا لیتا ہے۔ اور ہم تو اس راستے میں ہیں ہی نابلد، بالکل ہمیں تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ لہٰذا جیسے وہ کہا نہیں جاتا کہ بن مرشد دے لا نہیں لب دے متا رول مرسیں بچ راہ دے۔ تو جب ہمارے اندر اس طرح کی پختگی نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے معاملات جو ہے وہ اگر اللہ رب العزت خود چلائے، کیونکہ مؤثر حقیقی تو وہی ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ چون فضولی گشت و دست و پا نمود، جب وہ فضولی بن جاتا یعنی اس نے الگ سے اپنی ایک حیثیت بنا لی، اب اس کے ہاتھ پاؤں چلنے لگ گئے تو در انا افتاد و در کورو کبود، وہ پھر جو ہے نا مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ پہلے تو بابا کا سہارا تھا، اب بابا کا سہارا تو ختم ہو گیا، جب اس نے اپنے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے تو اب مشکلات بھی ہیں اس کے لیے، الٹا سیدھا ہر طرح کے معاملات جو ہیں اس کے لیے وہ ہیں، اندھا دھند جناب نظام چلا رہا ہے۔ جان ہائے خلق پیش از دست و پا، می بریدند از وفا اندر صفا۔ ایک اور مثال آپ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ جب یہ روحیں جو ہیں یہ ہمارے جسموں کے اندر نہیں آئی تھی، جب روحیں ہماری ان جسموں کے اندر نہیں آئی تھی تو یہ وفا اور صفا کے سمندر کے اندر جو ہے یہ چلتی پھرتی تھی، لیکن جب ایک تشخص بن گئے، علیحدہ علیحدہ ہمارے ہاتھ پاؤں ان میں جسم کے اندر آ کر یہ قید ہو گئی تو اب ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ مشکل ہو گئے۔ تو روحوں کا ہمارا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب یہ معاملات نہیں تھے تو اس وقت موج ہی موج تھی، جدھر چاہتی تھی جاتی تھی، جدھر چاہتی تھی آتی تھی۔ تو می پریدند از وفا اندر صفا، تو وہ اپنی وفا کے ساتھ اور وہ جو ہے نا جی صفا کے ایک سمندر کے اندر وہ تیرتی تھی، یہ معاملہ تھا ان کا۔ چون بامر اہبتو بندے شدن، جب اہبتو کا امر ہو گیا نا اب تم نے نیچے جانا ہے تو حصے خشم و حرص و خرسندی شدن، اب ان کے اندر جناب غصہ، حرص، خوشی، اس طرح کی یہ ساری حصے آ گئے، ورنہ پہلے تو موج ہی موج تھی، ادھر تو کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا۔ جب یہ فرمان ہو گیا کہ اب تم نے نیچے جانا ہے، اب ہمیں اس دنیا کے اندر اجسام کے اندر قید کر دیا گیا ہماری روحوں کو، تو اب پھر ان کے لیے معاملات بن گئے، کبھی ان کے لیے غصہ ہے، کبھی ان کے لیے خوشی ہے، کبھی ان کے لیے جو ہے وہ صحت ہے، کبھی ان کے لیے بیماری ہے، طرح طرح کے جو ہے نا جی جسمانی عوارض اور معاملات وہ ان کے ساتھ درپیش ہو گئے۔ لیکن بات سمجھنی ہے تو وہ پھر یہ سمجھو کہ ما ایال حضرتیم و شیر خواہ، یوں سمجھو کہ ہم حضرت حق کے ایال ہیں اور ہم شیر خواہ ہیں، شیر خواہ ہیں، شیر خوار بھی کہہ لے سکتے ہیں، شیر خواہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم دودھ مانگ رہے ہیں، اس کی عطا سے ہی ہے نا سب کچھ، اس نے عطا کرنا ہے تو پھر ہی بات بننی۔ ما ایال حضرتین و شیر خواہ، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الخلق کلہم ایال اللہ فاحبہم الی اللہ انفعہم لایالہ، کہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ایال ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ایال میں پسند وہ ہے جو اس کے دوسرے ایال کا خیال رکھے۔ تو ہم سارے کے سارے جو ہیں یوں سمجھ لیں کہ بچے اور شیر خواہ ہیں، ہم دودھ مانگ رہے ہیں، وہ نہ دے تو ہم کہاں سے لیں گے،
اس کی عنایت پہ ہی سب چیزیں منحصر ہیں نا. ما ایال حضرتیم بشیر خواہ گفت الخلق ایال للالہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق جو ہے وہ الہ یعنی اللہ رب العزت کی ایال ہے. کہ او از آسماں باراں دہد. وہ رب ایسا مؤثر حقیقی ہے، ایسا جو ہے وہ قادر مطلق ہے کہ اگر وہ آسمان سے بارش دے سکتا ہے تو ہم تواند کوز رحمت نان دہد. وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں روٹی بھی دے دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ابھی سلسلہ آگے انشاءاللہ چلے گا. پھر وہ اس کی بات وہی آنی ہے. اس نے یہی کہنا ہے بعض ترجیح نہادن شیر جہد را بر توکل. اس نے توکل پر پھر جو ہے نا جی وہ جد و جہد جو ہے اس کو ترجیح دینی ہے اور اس کے حوالے سے بات کرنی. لیکن انہوں نے بڑی پیاری پیاری باتیں جو ہیں وہ کی ہیں. تو اللہ رب العزت تو وہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ بندے کو کسب سے بھی جو ہے نا جی وہ پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا تو اس نے ایک لومڑی کو دیکھا کہ جو بے دست و پا تھی. تو اس نے یہ سوچا کہ یہ جو لومڑی ہے تو اس کو رزق کہاں سے ملتا ہوگا. اب وہ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا کہ میں دیکھوں کہ آخر یہ کھاتی پیتی کہاں سے. تو تھوڑی دیر یہ ہوئی کہ ایک شیر آیا. تو اس شیر نے اس لومڑی کے پاس جو ہے نا ایک جانور کو شکار کیا اور اس شیر نے اس میں سے جتنا اس کی طبیعت تھی اس نے کھایا اور باقی اس نے چھوڑ دیا اور وہ اس لومڑی نے اس کو کھا لیا. اب جناب وہ اس نے جب یہ دیکھا اس نے کہا بھی یہ تو اللہ پاک جو ہے وہ اس طرح رزق دیتا ہے، لہٰذا مجھے بھی یہ طریقہ اختیار کر لینا چاہیے کہ بالکل سارے معاملات جو ہیں مجھ کو ختم کر دینے چاہیے اور توکل اللہ پہ کرنا چاہیے کہ اللہ روٹی دے گا. اب جناب وہ کچھ دن جناب اسی طرح وہ بیٹھا رہا، اس کو لیے تو کچھ بھی نہ آیا. تو پھر یہ کہ اس کو نا جی یہ کسی سے ملا اور اس نے وہ اپنی ساری بات بتائی کہ لومڑی بے دست و پا تھی تو اس کو اس طرح سے رزق ملا تو میں بھی بیٹھا ہوں مجھے تو روٹی نہیں مل رہی. تو پھر اس نے اس کو سمجھایا بھی دیکھو لومڑی کیوں بنتے ہو تم کہ تم نے کسی کا ہی لے کے کھانا ہے. تم شیر بنو کہ شکار کرو خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. ٹھیک ہے نا، یہ والا معاملہ کرو نا. تم لومڑی ہی کیوں بننا چاہتے ہو؟ تم خود بھی اپنے لیے بھی کماؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو ہمارے بزرگ جو ہے نا جی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا کوئی توکل اختیار کر لے کہ اسباب سے بالکل ہی ہٹ کے بیٹھ جائے، کسی ایسے غار کے اندر چلا جائے کہ جہاں نہ کوئی رستہ جا رہا ہے نہ کوئی اس طرح کا معاملہ، اور وہ کہے کہ یہاں پہ مجھے روٹی آ جائے گی، یہ حرام ہے. یہ عامت الخلق کے لیے یہی معاملے. ہاں جب انبیاء ہیں جن کے لیے جو یہ والی بات کہ ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ احوال کا اعتبار ہے یہاں پر. لیکن عام ہمارے لیے معاملہ یہی ہے کہ تقدیر پر ایمان بندے کا اس انداز سے ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مؤثر حقیقی ہے، اس کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے. لیکن تدبیر کو اختیار کرنا یہ تقدیر کے منافی نہیں، توکل کے منافی نہیں. یہ معاملہ بھی انشاءاللہ آگے وہ شعر کی بات چلنی ہے اور پھر جا کے آگے اس کا نتیجہ نکلے گا. تو اللہ کریم ہم سب کو معارف آگاہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.